السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الحدید کی 26 آیات مکمل ہو چکی ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 27 کا پہلا اور دوسرا حصہ جو ہے اس کو پڑھیں گے اور سنیں گے بھی۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 27 یعنی 27 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا ذکر ہے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 27 کا ترجمہ۔ پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی، اور جنہوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں انہوں نے اسے اختیار کر لیا۔ پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہ رکھا جیسا کہ اس کے لحاظ رکھنے کا حق تھا، تو ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کا اجر ان کو عطا کیا، اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ اب اصل مضمون کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی تمہید اس سے پچھلی آیت میں باندھی گئی تھی۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے حضرت نوح، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بعد ان کے نقش قدم پر ہی اپنے رسول بھیجے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں رافت اور رحمت پیدا کر دی، یعنی کہ نرمی۔ رافت اور رحمت مترادف الفاظ ہیں، لیکن جب یہ الفاظ الگ الگ آئیں تو ان کا مطلب اور معنی بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ مترادف یعنی کہ ایک جیسے معنی والے الفاظ، جبکہ اگر صرف ایک لفظ ہی آ جائے تو اس لفظ سے مراد دونوں مفہوم ہوتے ہیں۔ آپ ان لفظوں کا مطلب سمجھ لیجئے۔ رافت کا مطلب ہے ہمدردی، یعنی ایسے سمجھیے کہ جب ہم کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کو تکلیف میں دیکھ کر جو ہمارے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی اس کا نام ہے رافت۔ اور رحمت کا مطلب ہے کہ اس ہمدردی کے احساس سے بڑھ کر ہم اس مشکل میں مبتلا انسان کی جو مدد کریں گے وہ ہوگی رحمت۔ ٹھیک ہے، رافت اور رحمت کا مطلب آپ نے سمجھ لیا۔ قرآن پاک میں یہ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی بھی بیان ہوئی ہیں کہ اللہ رؤوف اور رحیم ہے، بلکہ یہ ہم شروع کی آیات میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو کتنی پیاری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ مشکل میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو یاد رکھیے اور ان اسماء کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، وہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کی جو بھی ذہنی اور معاشی اور جسمانی مشکلات ہیں وہ دور فرمائے۔ دیکھیں، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، ابھی یہ کوئی ایسے ہی نہیں آپ پڑھ رہے اور نہ سن رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یہ اس کی شفقت ہے جو وہ آپ کو یہ پڑھا رہا ہے اور آپ کو جو سنا رہا ہے، آپ کو اپنی صفات سے باخبر کر رہا ہے۔ حالانکہ سبق میں اس ذکر کی آج جگہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ سے لکھوایا ہے تو یقیناً اس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، آمین۔ یہ صفات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ مومنوں کے لیے شفیق اور مہربان ہیں۔ تو یہاں پہ ایک حصہ مکمل ہوا اور آج اس کا دوسرا حصہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 حصے شیئر کروں گی، تو اب دوسرا حصہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں، صحابہ کرام کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، رحمہ۔ وہاں دیکھیں ایک لفظ بیان یہ ہوا ہے لیکن اس سے مراد دونوں مفہوم ہیں۔ اب ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں یہ خوبیاں ہیں یا نہیں۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہمارا دل تڑپتا ہے یا بے حسی طاری رہتی ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں دوسروں کی آسانی کے لیے؟ اپنا احتساب خود کیجیے، پھر علاج بھی خود ہی کیجیے۔ اگر تو دل میں نرمی ہے تو خیر ہے، ورنہ جو بے حس ہو گیا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا۔ حدیث کا مفہوم ہے، اور مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوا کرتی، کبھی کبھار اچھا ہلاک، کوئی امید بری بات، رب پر بھروسے کی تلقین، ایک مسکراہٹ بھی کافی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھار اپنی نعمتوں کو دوسروں سے چھپانا بھی دوسروں کی مدد ہوتی ہے، یعنی کہ دوسروں کے دل میں نہ آئے یہ چھپانا، اس لیے یہ بھی جو ہے وہ مدد ہی ہے۔ اور جب کچھ بھی نہ کیا جا سکے تو دعا تو کی ہی جا سکتی ہے نا۔
اللہ تعالیٰ کے حضور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں تو دوسروں کو بھی یاد رکھ لیا جائے کہ جب شیرینی بانٹی جا رہی ہوتی ہے بچپن میں تو ہم اپنے بہن بھائیوں کا حصہ بھی مانگ کر لے آتے تھے نا۔ تو جب ہم اپنے شہنشاہ سے بھی سوال کریں، جب اپنے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جا رہا ہو تو دوسروں کے لیے سوال کر لیا جائے تو یہ بھی ایک مدد ہے کہ اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ اور اگر سوچیں تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بھی یہ ایک طریقہ ہے کہ اس کی صفات خود میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ رحیم ہے تو ہم بھی انسانوں پر رحم کریں تو اللہ تعالیٰ تو پھر سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں نا، وہ کتنا خوش ہو جائیں گے۔ تو سب کے ساتھ نرمی کیجیے اور حتی الامکان سب کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔